من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ نماز جمعہ میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کے ابتدائی خطبہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ بقا، ابدیت، سرمدیت، ازلیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اے علی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے والوں، ہر شخص کے لیے ایک وقت معین ہے۔ اس وقت معین میں اس نے اس زندگی کو چھوڑ کر ایسی زندگی کی طرف جانا ہوگا جو عالم برزخ ہے، پھر قیامت، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں درس دیا گیا ہے اصل طاقت، اصل قوت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان اس کا ایک ادنا بندہ ہے، ایک نطفہ سے، ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ شاہکار ایسا بنایا ہے کہ پیدا فرمانے کے بعد کہا بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اس طرح کی بہترین مخلوق پیدا کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، قطرہ آب سے پیدا ہونے والے انسان کے لیے یہ کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو معزز، محترم اور مکرم بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت حضرت انسان کو دی ہے۔ اگر انسان بن کر رہے، شریف بن کر رہے، بیبا بن کر رہے، اس کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہو، مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، کسی کو اذیت نہ دے، تو وہ انسان معزز ہے، محترم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو عبادتیں پیدا کی ہیں اس میں بھی تربیت اور اصلاح کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آپ نماز با جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی نماز کا ثواب آپ کو 10 گنا ملے گا، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو، 2 آدمی ہو تو اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ 10 آدمی سے اگر زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں، عام نماز میں، تو اس کا ثواب اللہ جانتا ہے۔ یہ کیوں ثواب بڑھایا گیا ہے، انعام میں کیوں اضافہ کیا گیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے جو علیحدہ عبادت کرتے ہو اس کی اتنی ویلیو نہیں۔ اجتماعیت کے ساتھ جو عبادت کرو گے، ایک آپ کا نماز پڑھانے والا ہوگا، 10 12 100 150 آدمی آپ ہوں گے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے، اور واحد نماز ایسی عبادت ہے جس میں اونچ نیچ نہیں۔ یہ نہیں ہے جو کروڑ پتی ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، جو مزدور ہے وہ آخری صف میں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آرمی چیف ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، عام فوجی ہے تو آخری صف میں کھڑا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دفتر کا جو افسر ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو اور عام بیچارہ کلرک یا جو قاصد ہے، چپڑاسی جس کو کہتے ہیں، نہیں، اس میں نہیں۔ ہو سکتا ہے چپڑاسی پہلی صف میں کھڑا ہو اور گورنر صاحب کو آخری صف میں جگہ ملے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت آخری صف میں کھڑا ہو اور ایک عام انسان جس کی روٹی پانی بھی پوری نہیں ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی
صف میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھائے۔ اپنی مرضی سے وہ سیٹ خالی کر دے تو ٹھیک ہے، مگر نہ اٹھا نہیں سکتا۔ جو اٹھائے گا وہ غاصب ہوگا، جو اٹھائے گا وہ ظالم ہوگا، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ غصبی کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ اونچ نیچ ختم ہو، تکبر ختم ہو، انسان میں غرور ختم ہو، انسان بن جائے، شریف بن جائے، بیوہ بن جائے، آپس میں مساوات کا تصور ہو کہ ہم انسان ہونے کے لحاظ سے برابر، پیدائش کے لحاظ سے برابر، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تب بھی ایک جیسے ہیں، قطرہ آب سے پیدا ہوئے ہیں تب بھی ایک جیسے ہیں، سب لوگ ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں، ان تمام میں یہ نماز باجماعت رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، سب برابر ہیں۔ ہم میں سے بزرگ ترین شخص وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ زیادہ ہو، یعنی وہ رابطہ یہ نہیں اللہ اللہ کرتا ہو، عمل کے لحاظ سے، عمل صالح کے لحاظ سے اس کا ایسا رابطہ ہو کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہو، پھر اس کا درجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقینی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک معزز شخص، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کہا گیا تھا نا، تو یہاں اکرم افعل تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے اتقاکم، جس میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی بات کو بہتر ماننا، اللہ کے ہر فرمان پر عمل کرنا، شریفانہ زندگی بسر کرنا، بیوہ بن کے زندگی بسر کرنا۔ یہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، یہ 3 میل چاروں طرف کے ایریا میں صرف ایک جمعہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس میں بھی اس لیے تاکہ عام جماعت میں لوگ نہیں آ سکتے، نماز جمعہ میں کم از کم 3 میل کے ایریا سے لوگ آئیں اور آ کے نماز پڑھیں۔ اس میں ایک ہی جمعہ ہوگا، 3 میل کے ایریا کے بعد پھر دوسرا جمعہ جو ہے وہ ہو سکے گا، تاکہ ان میں اجتماعیت، ہفتے میں کم از کم ایک دن سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جمع ہوں، تاکہ ان کا یہ اجتماع اعلیٰ درجے کا اجتماع ہو جائے۔ تو جمعہ اجتماع کا نام ہے، جمع یجمع جمعا، جمع کرنا، جامع جمع کرنے والا، مجموع جن کو جمع کیا جائے۔ اس وقت تو ہم سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک جمعہ میں آئیں گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا مجموع سب کے سب اکٹھے کر کے کروڑوں اربوں کھربوں انسان بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو جمعہ در حقیقت اجتماعیت کی علامت ہے، تاکہ ہم میں اجتماعیت زیادہ پیدا ہو، اکٹھا رہنا زیادہ ہو، مل جل کر عبادت کرنا زیادہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنا یہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ خود آ جاؤ، نہ اطراف میں دیکھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ کا جو ساتھی پہلے آپ کو نظر آتا تھا، اگر وہ نظر نہ آئے پوچھیں بھئی آج فلاں شخص نہیں آیا، کیا بات ہے؟ اگر پتہ چلتا ہے مریض ہے تو اس کی عادت کے لیے جائے، کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے جائے، زیارات کے لیے گیا ہوا ہے تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے جب واپس آ جائے تو پھر اس کے پاس آپ ملاقات کے لیے جائیں۔ کسی جگہ اور سفر کے لیے گیا ہوا ہے، جب واپس آ جائے تو ملاقات کے لیے جائیں، اور ملاقات کے لیے جانے کا فائدہ یہ ہوگا 70 فرشتے باہر کھڑے ہوں گے، آپ بسکٹ بھی کھائیں گے، چائے بھی پئیں گے، وہ بیچارے کھڑے رہیں گے، پھر حکم ہوگا کہ آپ کو اپنی جگہ پر پہنچائیں، پھر فارغ نہیں ہیں، پھر بھی ڈیوٹی ہے ان کی کہ ہمیشہ آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ کیوں؟ تاکہ میل ملاپ زیادہ ہو، ملاقات زیادہ ہو۔ اور یہ گویا کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپس میں میل جوڑ رکھیں، سخی بنیں، کنجوس نہ بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا سال گزر جائے تو کسی ساتھی کو آپ چائے کی دعوت نہیں کرتے، کھانے کی دعوت نہیں کرتے، ناشتے کی دعوت نہیں کرتے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے،
اگر 2-4 آدمی گھر کا کھانا کھا رہے ہیں تو 2-4 آدمی کی وہ کر بھی سکتے ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ میل ملاپ ہو. میل ملاپ میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو علی اللہ پڑھتے ہو ان کو نہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے ان کے ساتھ میل جوڑ رکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ رابطہ رکھو. جب آپ جائیں گے، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہاں ان کا تذکرہ کریں گے، ان کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اہل بیت بھی کوئی ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کے سماجی احکام آپ بیان کریں گے. واحد نماز ہے نماز جمعہ، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اذان ہو رہی ہو، نماز کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہو، حکم ہے دوڑتے ہوئے جائیں، دوڑتے ہوئے، آرام آرام سے نہیں. جمعہ میں شرکت کے لیے دوڑتے ہوئے جائیں اور اول وقت میں آپ پہنچ جائیں وہاں. خطبہ بھی سنیں آرام سے بیٹھ کر، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ جب خطبہ سنیں جس طرح نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھیں. جب خطبہ سنیں اور کوئی کام نہ کریں. بولے بادشاہ کبھی نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز اگر پڑھنی ہے تو ایک طرف جا کے پڑھیں، ان کو خطبہ سننا چاہیے. یہ 2 رکعت کے مقام ہے. جیسے 2 رکعت میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، خطبہ میں بھی ان کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. سنیں کہ خطبہ میں کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ واحد نماز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوڑ کر جائیں. حالانکہ باقی نمازوں میں کہا گیا اگر اذان ہو رہی ہے خرامہ جائیں، آرام آرام سے چلتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہوں، نہیں ہو سکتے تو دوسری رکعت میں قنوت میں شامل ہو جائیں، رکوع میں نہیں ہو سکتے تیسری میں شامل ہو جائیں، چوتھی میں شامل ہو جائیں، آپ کو نماز کا ثواب بھی مل جائے گا، نماز بھی. لیکن جمعہ کے بارے میں کہا گیا ہے دوڑتے ہوئے جائیں. پھر تاکید کی گئی ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہر کام چھوڑ دیں. خرید و فروخت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ دکاندار کو اپنی دکان کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں گاہک کا اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. گاہک بھی ہر وقت آ سکتا ہے، موت بھی کسی وقت. انسان دکان کو خالی نہ چھوڑے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دیں، گپ شپ چھوڑ دیں. مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ لے آئیں. کسی کو چائے پلا رہے ہیں، جلدی چائے پئیں اور فوراً آئیں جمعہ میں. گویا یہ 2 خصوصیتیں جمعہ کی ہے. ایک یہ کہ دوڑ کر آئیں، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور پھر وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو، خرید و فروخت کو، گپ شپ کو، ہر چیز کو چھوڑ دیں. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر علم رکھتے ہو تو. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. تو دوڑ کر آنا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جمعہ میں خطبہ جمعہ نعرے نہیں ہوتے. اس میں خطبہ جمعہ میں اصلاحی تربیتی چیزیں ہوتی ہیں. خطبہ جمعہ میری بھی اصلاح کرتا ہے، آپ کی بھی اصلاح کرتا ہے. خطبہ جمعہ سے میری بھی تربیت ہو جاتی ہے، آپ کی بھی تربیت ہو جاتی ہے. تو یہ 2 خصوصیتیں ہیں، دوڑ کر آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کام چھوڑ دیں تاکہ جمعہ میں آپ شرکت کریں. کیوں؟ اجتماع اس میں زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ تمہارا مس کرے گا، پاؤں اس طرح رکھیں گے کہ بالکل برابر کے ہیں. تو یہ ہر طرف سے برابری، پاؤں میں برابری، شانے میں برابری، عزت میں برابری، ہر چیز میں برابری، تمام انسانوں میں برابری، سب میں مساوات. تکبر ختم، غرور ختم، چودراہٹ ختم، سرداری ختم، فلاں یہ القاب سارے کے سارے ختم. ہم سب بحیثیت انسان یہاں صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ قرآن مجید ہمیں درس دیتا ہے کہ جب کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. قرآن مجید کہتے ہیں کبھی رشتہ دار کا گھر کیوں نہ ہو، اپنے والدین کا گھر کیوں نہ ہو، اگر آپ کا گھر علیحدہ ہے، جاتے ہیں تو فوراً دوڑتے ہوئے دروازہ کھول کر اچانک نہ جائیں. پتہ نہیں ان کے کوئی مہمان آیا ہوا ہو، کوئی عورت آئی ہوئی ہو، کوئی رشتہ دار پردے والی آئی ہوئی ہو، کوئی دوسرا ہو، بلکہ کیا کریں، جس وقت آپ کسی کے گھر میں جائیں فاستأنسوا، کوئی ایسا کام کریں جس سے پتہ چلے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. اور پھر جس وقت ان کو پتہ چل جائے وہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ سلام کریں. یہ بہت بری بات ہے کہ گھر میں جا رہے ہیں آپ ان پر سلامتی کی دعا نہیں کر رہے، آپ ان کے سالم رہنے کی دعا نہیں کر رہے.
آپ ان کے صحیح سالم رہنے کی دعا نہیں کر رہے، سلام کرو، تسلموا علی اہلہا، گھر والوں پر سلام کرو باقاعدہ، وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ الجھ جاتا ہے، اگر آمنے سامنے ہو اس کا درجہ زیادہ ہے جو سلام کرے گا، اس کو 9 درجے ثواب ملے گا سلام کرنے والے کو، جواب دینے والے پر سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس کو 1 درجے کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے پہل کی ہے، آپ نے پہلے سلام کیا ہے۔ ایسے لڑائی ختم ہوگی، جھگڑا ختم ہوگا، وہ کہے گا اوہو وہ تو مجھے سلام کر رہا تھا، میں نے سلام کا جواب دیا، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو گناہ گار ہوگا۔ آپ کرتے رہیں، کبھی یہ نہ کہیں اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، جائے جہنم میں جائے، میں کبھی نہیں، آپ سلام کرتے رہیں، وہ آپ کا جواب نہیں دیتا، وہ خود گناہ گار ہوگا، آپ تو اپنی جگہ پر سلام کریں۔ تو گویا یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو گھر میں جب داخل ہو تب بھی پہلے استانسو تستانسو، کوئی ایسا کام کریں، جیسے پرانے زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے، وہ دیواریں اس طرح بنائی جاتی تھی کہ پردہ ہو جاتا تھا، اس طرح گھوم کر آدمی جاتا تھا، تو وہاں دیوار کو تو نہیں کھٹکھٹا سکتا آدمی، تو اس وقت کیا ہے آواز دیتے تھے، نام لے کر آواز دیتے تھے، فلانے یہاں میں آیا ہوں، اور اگر پھر دروازے لگ گئے تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، پھر یہ ہے کہ بیل لگ گئی وہ کھٹکھٹاؤ، پھر یہ ہے کہ موبائل آ گئے، موبائل کے ذریعے اب ان کو اطلاع دو کہ میں آ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد بڑی عجیب بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ گھر والا کہے کہ حضور اس وقت میں آپ کے استقبال کرنے سے قاصر ہوں، میں آپ کو اپنے گھر میں اس وقت نہیں بٹھا سکتا، آپ دلیلیں نہ پوچھیں کیوں نہیں بٹھا سکتا، کیا مصیبت پڑ گئی ہے، نہیں بلکہ آپ چلے جائیں۔ اور عجیب بات ہے، قرآن مجید کہتا ہے آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اس نے میری توہین کی ہے، میں اس کے دروازے پر گیا ہوں، اس نے کہا ہے حضور میں اس وقت آپ کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتا۔ اگر آپ یہ خیال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فطرت اچھی ہے، آپ کا دل پاکیزہ ہے، اور اگر یہ خیال کریں گے میری تو توہین ہو گئی، اس نے مجھے کہہ دیا جی اس وقت میں گھر میں استقبال نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری فطرت ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اندر ٹھیک نہیں ہے، میرا باطن ٹھیک نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ انس ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی ہو۔ کتنا خوش ہوتے ہیں آپ 40 سال بعد آپ کو کلاس فیلو یونیورسٹی کا مل جاتا ہے، کالج کا مل جاتا ہے، سکول کا مل جاتا ہے، کہتے ہیں وہ 60 سال پہلے ہم سکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، ہاں وہ آپ کا کلاسی ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ چھوٹی کلاس میں ہو یا بڑی کلاس میں، کالج میں مل جائے، یونیورسٹی میں، تو گویا کہ خوشی کا اظہار۔ پھر کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو اگر دعوت ہوتی ہے تو اس میں بھی جائیں، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں کھانا نہ کھائیں، یہ نہ ہو کہ چند منٹوں میں کھانا چٹ کر کے ایک طرف چلے جائیں، بڑے آرام سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، بوٹیاں تلاش نہ کریں، اطراف سے چبا کر کھائیں مکمل طور پر۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جتنی دیر آپ کھانا کھاتے رہیں گے یہ وقت آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر 1 گھنٹہ کھانا کھانے میں آپ لگاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یہ شمار نہیں ہوگا، وہ 1 گھنٹہ آپ کی عمر زیادہ۔ یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ آپس میں ملیں، آپس میں بیٹھیں، زیادہ تر وقت آپس میں گزاریں۔ جب آپس میں گزاریں گے اجتماعیت پیدا ہوگی۔ یہی فرق ہے اسلام میں اور مغرب میں۔ مغرب میں کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ 18 سال کا ہو جائے تو فارغ، جاؤ جی دوڑو، جہاں رہنا ہے وہاں اپنی جگہ پر جا کے رہو، اور جب بوڑھا ہو جائے آدمی، جیسے یہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں 80 سال کے 85 سال کے، تو پھر وہ گھر سے ان کو نکال کے ایک جگہ بنی ہوتی ہے وہاں چھوڑ آتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ان کا خیال کرتے ہیں، کھانا وانا بھی کھلاتے ہیں، ان کا خیال بھی کرتے ہیں، کبھی کوئی بات بھی کرتا ہے۔ اور یہ ہے کہ کرسمس کے علاوہ اولاد جاتی ہی نہیں ماں باپ کے پاس، سال میں 1 دفعہ، وہ بھی خوش قسمت ہے جن کی اولاد جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کہا گیا ہے نہیں، آپ کا باپ بھی ایک گھر میں رہے، خواہ وہ مریض ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے، آپ کا دادا بھی گھر میں رہے، پردادا بھی گھر میں رہے، آپ ان کا خیال کریں۔
پھر گھر میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانا علیحدہ علیحدہ نہ کھائیں. جس وقت کھانا پک جائے دسترخوان بچھائیں باقاعدہ. عرب لوگ سفرہ کہتے ہیں، ایرانی بھی سفرہ، آپ کہتے ہیں دسترخوان. دسترخوان بچھائیں، اس میں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بچیاں بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھ سکیں. جب کھانا کھائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو سکے گی، آپ سمجھا سکیں کہ بچے کو کہ کھانا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے. ہمیں تو استاد یہ سمجھاتے تھے نا کہ جب کھانا کھائیں تو یہ دایاں حصہ جو ہے وہ نیچے رکھیں اور یہ بایاں جو ہے وہ گھٹنا اوپر رکھیں. اس سے کھانا ہضم ہونے میں اچھا ہوتا ہے. پھر کھانے میں یہ بھی کہا گیا ہے چمچے استعمال نہ کریں، چمچے نہ بنیں، چمچے استعمال نہ کریں. اور آج کل تو وہ چنگال وغیرہ بھی آ گئے ہیں، وہ بھی استعمال نہ کریں، بلکہ ہاتھ کے ساتھ کھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت ہاتھ دیے ہیں، انگلیاں دی ہیں جو پکڑ سکتی ہیں، وہ یہ سارا سب کچھ. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی انگلیوں کو شوربہ لگا ہوا ہے تو دھونے سے پہلے اپنی خاص طور پر اس انگلی کو چاٹ لیں. اگر اس کو چاٹ لیں گے ہاضمہ آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا، معدہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اچھی طرح ہضم ہوگا. یہ سب کچھ ہمیں سمجھایا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھے بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ ہم میں اجتماعیت ہو. یہ نہیں ہے کہ جس کا ٹائم ہو کبھی بچہ کھا رہا ہے، کبھی بچی کھا رہی ہے، کبھی بیٹا کھا رہا ہے، کبھی ماں کھا رہی ہے، کبھی باپ کھا رہا ہے. نہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے. تو نماز کا اجتماع تاکہ اجتماعیت پیدا ہو، جمعے کا اجتماع ایک دوسرے کو دعوت کریں تاکہ اجتماعیت پیدا ہو. اور پھر گھر میں بھی باقاعدہ دسترخوان بچھائیں. چھوٹے بچوں کو ابتدا ہی سے آپ اگر دسترخوان پر بٹھائیں گے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دے دیں گے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، تو ان کی تربیت ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. یہ سب کا سب اجتماعیت ہے. وہ کام جن سے اجتماعیت خراب ہوتی ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، لوگوں کے پاس بٹیر ہوتے تھے. وہ بٹیر یہاں باقاعدہ چمڑا لگا ہوا ہوتا تھا تاکہ ان کے پنجوں سے انگلیاں خراب نہ ہو جائیں. بچے لے کر پھرتے ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے بٹیر باز. ایسے لوگ آوارہ سمجھے جاتے تھے. آج کل موبائل ہے، موبائل بہت اچھی چیز ہے. اس سے پڑھائی کا کام لیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، معلومات میں اضافہ کریں. لیکن یہ ہے کہ گھر کے 2-3 آدمی بیٹھے ہیں، اس نے بھی موبائل اٹھایا ہوا ہے، اس نے بھی، بیٹے نے بھی. یہ پاگل پونا ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. یہ مغرب کی ثقافت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہی نہ رکھو. جب ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے جدا ہو جائیں گے، تعلق ہی نہیں ہوگا ایک آدمی کے ساتھ. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا بلجیم کا آپ کا، کہ وہاں صورتحال یہ تھی کہ سید صاحب تھے ایک پنڈی کے رہنے والے. وہ کہتے تھے کہ میرا بچہ نہ مجلس میں شرکت کرتا ہے، نہ ماتم میں شرکت کرتا ہے. مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ باورچی خانہ میس میں پھر رہا ہوتا ہے، کھانے پینے میں لگا رہتا ہے. تو چلو نماز میں شرکت نہ کرے، مجلس میں تو شیعہ کو شرکت کرنی چاہیے، ماتم میں شرکت کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتا. تو ایک دفعہ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو بٹھایا، اس کو سمجھایا، بیٹے آپ کا دادا ایسا تھا، آپ کا نانا ایسا تھا، یہ کرتے تھے، مفاتی پڑھتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے. وہ سر نیچے کر کے بیٹھا رہا. آخر میں کہنے لگا، وہ بابا تو نہیں کہتے، ڈیڈی بلا کہتے ہیں کہ ڈیڈی صاحب آپ چاہتے ہیں میں دادے کی طرح ہو جاؤں، آپ چاہتے ہیں میں اپنے نانے کی طرح. میں نے تو نانا کو نہیں دیکھا، میں نے تو دادا کو نہیں دیکھا. جب آپ آئے تھے بلجیم میں 21 سال کے تھے، آپ نے دادا کو بھی دیکھا، نانا کو بھی دیکھا، قرآن مجید کو بھی دیکھا، مفاتی کو بھی دیکھا. میں جب آیا تھا میں تو 1.5 سال کا تھا، مجھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں. میرا جو ہے وہ سب کچھ یہی بلجیم ہے جہاں میں رہ رہا ہوں. برکسل میں رہ رہے تھے وہ. میں نے پلازے دیکھے ہیں تو وہ بھی یہی. مال میں خریدنے کے لیے کوئی چیز گیا ہوں ماں کے ساتھ تب بھی یہی. اسٹیشن میں گیا ہوں، یہاں کے لوگ تھے، میرے باپ دادا تو یہاں نہیں تھے. اس کے بعد اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کا اور ہمارا ملاپ صرف شام کے کھانے میں ہوتا ہے. اس میں بھی بات چیت یہ چلتی رہتی ہے کہ آج نمک زیادہ تو نہیں، شوربہ پکا ہے یہ نہیں پکا، بوٹیاں کچی تو نہیں رہ گئی، فلاں چیز کچی تو نہیں رہ گئی. کبھی دینی بات ہوئی ہے جی نہیں. پھر اس نے کہا میرا روم اور آپ کا روم ساتھ ساتھ ہے، کبھی آپ میرے روم میں آئے ہیں کہ پتہ چلے میں نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے روم میں مجھے بلایا ہے
کہ میں دیکھوں وہاں قرآن مجید بھی ہے، مفاتیح بھی ہے، آپ پڑھتے ہیں، سجدگاہ بھی پڑھی ہوئی ہے، سجادہ بھی پڑھا ہوا ہے، آپ بڑے نمازی ہیں، ظاہر ہے کہ جب آپ نے مجھے سمجھایا ہی کچھ نہیں میں تو یہاں کا ہوں، جب یہاں کا ہوں تو جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ انفرادیت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رہا، خاندانی رابطہ نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں آج کل آپ کو مغرب والے کہ رشتہ داروں میں شادی نہ کریں، نقصان ہوتا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو مولا علی اور جناب زہرا تو رشتہ دار ہیں، ان کی شادی کیسے ہو گئی؟ عبداللہ اور جناب زینب رشتہ دار ہیں، ان کی شادی کیسے ہو گئی؟ جناب امام علی زین العابدین نے شادی کی ہے تو وہ بھی رشتہ دار تھے، پھر شادی کیسے ہو گئی؟ حسن مصنع نے شادی کی تھی اپنی چچا زاد کے ساتھ، تو پھر رشتہ داری۔ ایک چھوٹی سی روایت بھی نہیں ہے، غلط روایت جس کو ہم کہیں یہ بندہ جھوٹا ہے، جس میں منع کیا گیا ہو۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اجتماعیت پیدا نہ ہو، خاندان بکھر جائیں، افراد بکھر جائیں، کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ آگا ہوگا، نہ پیچھا ہوگا، نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا۔ ایک محلہ میں آپ اکیلے رہتے ہیں، وہ جب چاہیں گے آپ کو اس طرف دھکیل دیں گے، جب چاہیں گے اس طرف دھکیل دیں گے، تاکہ ان کو گمراہ کرنے میں آسانی ہو، ان کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اجتماعیت، اکٹھے رہیں۔ کتنا اچھا تھا کہ پورے بھائی جتنے ہیں وہ سب کے سب ایک گھر میں ہوتے تھے، ماں باپ بھی ایک گھر میں ہیں، ایک جگہ کھانا پکتا ہے، اور ایک جگہ جب کھانا پکتا ہے اس کا خرچ کم ہوتا ہے، خرچ کم ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، آدمی آرام سے۔ لیکن ہمیں سمجھایا گیا ہے مغرب نے، ہم مغرب کے مرید بن گئے ہیں، ہم مغرب کے غلام بن گئے ہیں، ہم نے ان کی ثقافت اختیار کر لی ہے، ان کا تمدن اختیار کر لیا ہے، ان کا کلچر اختیار کر لیا ہے، اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو تاکہ وہ مرد صالح بنے، عورت ہے تو عورت صالحہ بنے تاکہ نیک ہو۔ نیک ہونا بہت بڑی بات ہے، نیک ہونا بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، جو آدمی اچھا برتاؤ کرتا ہوگا اس کو کہیں گے نیک، جو لڑاکا بھڑاکا ہوگا اس کو کہیں گے کہ یہ بدکار ہے۔ دو عنوان ہیں، ایک طرف ہے صالح اور دوسری طرف ہے فاسق فاجر۔ فاسق فاجر کی بجائے صالح بنو، اور جب صالح بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ 17واں پارہ ہے، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ میری زمین کے وارث صالحون بنیں گے۔ پھر آپ زمین کے وارث بن جائیں گے، پھر آپ ملک کے وارث بن جائیں گے، پوری دنیا کے وارث بن جائیں گے، پوری دنیا آپ کے قبضہ میں ہوگی، پوری دنیا آپ کے اختیار میں ہوگی۔ لیکن آپ اللہ کے بندے بنیں، اللہ آپ کو دنیا کا حاکم بنا دے گا۔ ہم شریف بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری دنیا کی حکومت دے دے گا۔ ہم نیک بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کی حکومت ہمیں دے دے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو ملک بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ لوگ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے یہ بادشاہ بن گیا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہمارا حق زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، سب کچھ زیادہ ہیں، بادشاہ ہمیں بننا چاہیے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کھانے کی سامان نہیں ہے، اس کو کیسے بادشاہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم بھی اس کو زیادہ دیا ہے اور شجاعت بھی زیادہ دی ہے۔ تو گویا اللہ کے نزدیک معیار مال نہیں بلکہ علم معیار ہے اور شجاعت معیار ہے۔ تو شجاعت اور علم یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی اصلاح سے حاصل ہو سکتا ہے کہ آدمی نیک بن جائے، اچھا بن جائے، علم حاصل کرے۔ جب اللہ کا بندہ بن جائے گا، سمجھے گا اوپر اللہ ہے، نیچے میں ہوں، کسی کا غلام نہیں بنے گا، کسی سے ڈرے گا نہیں، نہ موت کا ڈر ہوگا نہ کسی چیز کا، اس وقت اس میں لامحالہ شجاعت آ جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں موجب بنتی ہیں اس بات کی کہ ہم نیک بن جاتے ہیں، ہم صالح بن جاتے ہیں۔ جب نیک اور صالح بن جائیں گے
تو حکم ہے کہ زمین کے وارث بھی آپ ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید آپ کو سیدھے راستے پر چلا کر دنیا کا حاکم بنانے والا ہے، لیکن قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اسی کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ دنیا کے حاکم بن جاؤ۔ آج ہم قرآن مجید سے بھی دور ہیں، ترجمہ تک نہیں جانتے تو حکومت کیسے ہوگی؟ اصلاح کتنی ہے ہماری، کتنی نہیں ہے، وہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر جانتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جو کوئی ذکر کیا ہے، اجتماعیت کو اللہ پسند کرتا ہے، اکٹھ کو پسند کرتا ہے، آپس میں مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے، علم اچھا ہونا چاہیے انسان کے پاس، شجاعت بہادری ہونی چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، غلامی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آزادی ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں وہ تمام مشکلات سے بچ سکتا ہے اور حکمران بھی وہی بن سکتا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔